مشنودی ہے محمد آل محمد بلند تر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الأتقياء والأصفياء والأولياء والكاملين والعاملين والصالحين والمؤمنين والمتقين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه أسد الله الغالب غالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين والزينبين مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الذي زوج في السماء بخير النسوان أسد الله عين الله عذر الله وجه الله لسان الله علم الله حكمة الله مشيئة الله عناية الله ولاية الله باب الله كلمة الله حكمة الله وقر الله صفوة الله قدرة الله مشيئة الله سر الله في العالمين أمير المؤمنين نقطة باي بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين بولايتهم ومحبتهم وألفتهم وعنايتهم وولايتهم يقبل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعداء
ومنکری فضائلہم ومناقبہم ومحاسنہم وعباداتہم ومعجزاتہم ومناقبہم ومصائبہم من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ علماء اعلام راج اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے جو اس عشرے کا سبب بنے ہیں، فواد بھائی، مشتبہ بھائی، کہ جن کی وجہ سے میں تمام لاہور کے عشرے چھوڑ کے رات کے ثواب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ان سب کی تعالی و بلندی درجات کے لیے انجمن جہاں کی جو ہے مجھے نام نہیں پتا کیا اسیران شام، ان کی صحت و سلامتی کے لیے جو بار لے کے کا نام مناسب نہیں ہے، ان سب کی ترقی و تعالی و بلندی کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان ولایت، دشمنان قرآن، دشمنان عقیدہ، دشمنان مصائب، ان سب کی تباہی و بربادی و نیست و نابودی کے لیے، امام زمانہ کے چہرے کی زیارت کے دستخط اسی مجلس میں ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل کے لیے اور سرکار کے لشکر کا جارو کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، محرم الحرام کی پہلی مجلس ہے، رسول کا فرمان ہے میں تم میں دو ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقل، ثقلین، ایک ثقل ایک وزنی چیز، ثقلین دو وزنی چیزیں۔ اب رسول نے یہ نہیں کہا، جب یہ کہا جاتا نا کہ یہ مکان ہے، آدھا اس کا ہے آدھا اس کا ہے، تو برابری ہونا ضروری ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں نا برابری ہونا ضروری ہے۔ اب یہ تو کم از کم، زیادہ نہیں، میں تمہارا جس عقیدے کا مالک ہوں اگر وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے پیمانے چھلک جائیں، لیکن میں کم از کم اتنا ماننا ضروری ہے جو قرآن ہے وہ اہل بیت۔ ضروری ہے جو قرآن میں وہ اہل بیت میں، جو اس میں وہ ان میں، وہ جہاں سے آیا وہ
وہاں سے آئے، وہ مر کے 1400 سال کے بعد دنیا میں بوڑھا نہیں ہوتا، تو ان کا پردہ غیب میں ابھی جوان ہے۔ جو فرمان ہے یہ قرآن ہے، جو اس میں اہل بیت میں۔ ابھی مقدمہ ہے آج کی مجلس میں، گفتگو تو انشاءاللہ ہوگی، اور انشاءاللہ آل محمد کو ہم نے جاننے کے لیے تو اللہ نے کوئی عقل ایسی بنائی نہیں ہے جو ان کو جان سکے، بس اپنی معرفت کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آل محمد کو دیکھیں، ایک موبائل ہے، اس کے اندر 2 GB کا ڈاٹا آ سکتا ہے، اب اس کے اندر 1000 GB نہیں ڈال سکتے۔ تو آل محمد وہ ہے، ان کو سمجھنے کے لیے یا اللہ ہونا چاہیے یا رسول ہونا چاہیے۔ مولانا افسر عباس صاحب لاہور کے بہت بڑی شخصیت ہے، انتقال کر گئے اب تو۔ انہوں نے ایک شعر لکھا تھا کہ جو راز آشکار ہوا انما کے بعد، جو راز آشکار ہوا انما ولیکم اللہ، جو راز آشکار ہوا انما کے بعد، سمجھا ہوں میں تصرف فکر رساں کے بعد۔ مجھ سے انہوں نے کہا یہ قطعہ میں نے 1 مہینے میں لکھا ہے، بڑی مشکل سے بچ کے۔ ابھی کیسے بچے سماعت فرمائیے گا، جو راز آشکار ہوا انما کے بعد، سمجھا ہوں میں تصرف فکر رساں کے بعد، اللہ اور علی میں بس اتنا سا فرق ہے، وہ مصطفیٰ سے پہلے ہے یہ مصطفیٰ کے بعد۔ آپ کو شاد رکھے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ دعا ہے اسی مجلس میں مولا آپ سب کے کربلا کی زیارت کے دستخط کر دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، ہے نا توجہ؟ اب عزیزو فرمان ہے میں تم میں، انی تارکن، میں تم میں، فیکم الثقلین، چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 ثقل۔ یہ وہی ثقلین ہے جو خندق میں کہا تھا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ تو جو فرما رہے ہیں نا، یہ وہی ہے، لیکن یہاں معنی دوسرے ہیں۔ وہاں پہ مراد ہے جنات اور انسان، یہاں مراد ہے ایک اہم چیز، وزنی 2 چیزیں، ثقیل چیزیں جن کا بوجھ نہ اٹھایا جا سکے۔ انی تارک، اب یہ ثقلین ایسے ہی ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، جیسے مشرقین، مغربین، کچھ اور واضح کر دوں، حسنین۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بے ہی نہیں کہا، ان دونوں میں سے، بہما ان دونوں سے۔ تمسک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وجود قلبی متصل نہ ہو جائے، دل نہ جڑ جائے۔ لن تضلوا بعدی، ہاں پریشان نہ ہونا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ وَلَن يَفْتَرِقَ، اور یہ دونوں ہے نا، وَلَن يَفْتَرِقَ، یہ کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ سر کٹ سکتے ہیں، جدا نہیں ہو سکتے، بدن کٹ سکتے ہیں، جدا نہیں ہو سکتے، تیر چل سکتے ہیں، جدا نہیں ہو سکتے، لاشوں کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ہر ٹکڑے سے قرآن کی آواز۔ وَلَن يَفْتَرِقَ، اس لیے کہ حسین قرآن ہے، قرآن حسین ہے۔
القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن حسن کے ساتھ ہے، حسن قرآن کے ساتھ ہے. قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین قرآن کے ساتھ ہے. وَلَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس آ جائیں. یہ دونوں آئیں گے اکٹھے. کیسے آئے گا قرآن؟ قرآن کا آج کون سا لباس ہے؟ کاغذ کا لباس ہے نا قرآن کا. معصوم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن کو بشر کا لباس ملے گا. ایک خوبصورت بشر کی شکل میں قرآن محشر میں وارد ہوگا. کوئی دیکھے گا یار یہ نبی ہے، کوئی کہے گا نہیں ولی ہے، کوئی کہے گا وسیع ہے. آواز آئے گی نہ نبی ہے نہ ولی ہے نہ وسیع، یہ تو قرآن ہے. تو ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، جو امتیاز قرآن کو قیامت میں ملے گا آل محمد کے پاس آج ہے. اللہ اکبر. توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں. جو امتیاز قرآن کو قیامت میں ملے گا آل محمد کے پاس آج ہے، اس کو قیامت میں لباس ملے گا. ان کے پاس آج ہے نہ وہ بشر بن کے بشر، نہ یہ بشر کا لباس پہن کے بشر، نہ وہ ہم جیسا نہ یہ ہم جیسا. مسلمان نہیں ہے. ارے کیا پوچھتے ہو مجھ سے فضیلت حسین کی؟ کیا تمہارے گلوں میں قرآن نہیں ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین، دو سٹل چھوڑ کے جا رہا ہوں. حدیث ہے نہایت معتبر، اس میں ذرہ برابر اس کی سند میں صحت میں یہ وہ راوی نہیں ہے جس میں فلٹ آیا ہے. بڑے صحیح راوی ہیں اس حدیث کے، بہترین راوی ٹھیک ہے، کتاب ٹھیک ہے، لکھنے والا ٹھیک ہے، ہر کوئی مانتا ہے. اسلام کے 73 فرقے کہتے ہیں حدیث بالکل ٹھیک ہے. لیکن اختلاف کہاں ہے کہ رسول نے پڑھی کہاں تھی. توجہ فرمائیے گا، حدیث بالکل ٹھیک ہے لیکن رسول نے پڑھی کہاں تھی. کوئی کہتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ مکے میں پڑھی تھی، دوسرا کہتا نہیں مدینے میں پڑھی تھی. تیسرا کہتا نہیں منبر پہ پڑھی تھی. چوتھا کہتا نہیں بیٹھ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تب پڑھی تھی. پانچواں کہتا نہیں بازار میں پڑھی تھی. چھٹا کہتا نہیں عرفات کے میدان میں پڑھی تھی. اگلا بندہ کہتا نہیں غدیر خم میں پڑھی تھی. ایک کہتا نہیں آخر وقت بستر پہ پڑھی تھی. علامہ ابن حجر مکی اہل سنت والجماعت ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھا، الصواعق المحرقہ، اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ مکے میں پڑھی، یہ والی حدیث رسول نے مکے میں پڑھی. کوئی کہتا مدینے میں پڑھی، کوئی کہتا منبر پہ پڑھی، کوئی کہتا غدیر میں پڑھی. کہتے میری تحقیق یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، علامہ ابن حجر مکی کی تحقیق عرض کر رہا ہوں. کہتے میری تحقیق یہ ہے رسول نے یہ حدیث مکے میں پڑھی، رسول نے یہ حدیث مدینے میں بھی پڑھی، رسول نے یہ حدیث منبر پہ بھی پڑھی، رسول نے یہ حدیث خانہ کعبہ میں بھی پڑھی، رسول نے یہ حدیث عرفات میں بھی پڑھی، رسول نے یہ حدیث غدیر کے منبر سے بھی پڑھی، رسول نے یہ حدیث آخر وقت بستر سے بھی پڑھی. بھئی کیوں، کس لیے؟ کہا اس لیے پڑھی جس نے مکے میں نہ سنی ہو وہ مدینے میں سن لے. اللہ اکبر. جس نے مکے میں نہ سنی ہو وہ مدینے میں سن لے، جس نے مدینے میں نہ سنی ہو
وہ ممبر پہ سن لے، جس نے ممبر پہ نہ سنی ہو وہ غدیر میں پانانوں کے ممبر پہ سن لے، اور جس نے کہیں نہ سنی ہو وہ بستر پہ سن لے۔ حدیث معتبر۔ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت۔ واضح ہو گیا نا کہ سب مانتے ہیں اس حدیث کو، تو ثقلین کے لیے ہم پلہ ہونا ضروری ہے، ورنہ ثقل لازم نہیں آتا۔ ہم پلہ ایک جیسے، دونوں ایک جیسے ہوں، دونوں ایک فضیلت کے مالک ہوں، دونوں ایک حیثیت رکھتے ہوں، تب ثقلین آتا۔ ایک رسول کے دل پہ اترا۔ رسول کا دل کیا ہے؟ مومن کا دل کعبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قلب المؤمن کعبۃ اللہ، مومن کا دل اللہ کا کعبہ ہے، تو رسول کا دل کیا ہوگا؟ ہماری جان قربان کعبوں کا کعبہ ہے، تو جو حروف کی شکل میں آیا وہ اترا رسول کے کعبے میں۔ اور جس کو جسم کا لباس ملا وہ اترا خانہ کعبہ میں۔ جس کو جسم کا لباس ملا وہ اترا کہاں؟ خانہ کعبہ میں۔ قرآن کے لیے تو اترنا شرط ہے۔ یہ اترا کیسے تھا؟ یہ کئی مرتبہ اترا۔ ایک مرتبہ جب فتح مکہ ہوئی اور بتوں کے توڑنے کی باری آئی تو آپ دوش پہ چڑھے۔ دوش پہ چڑھے اور چڑھنے کے بعد آپ نے بتوں کو توڑا، تو نیچے جب اترے تو پیغمبر نے کہا یا علی اترنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ قرآن لے کے اترا کون ہے؟ جبرائیل۔ قرآن کون لے کے نازل ہوا؟ جبرائیل۔ کہا یا رسول اللہ چڑھایا آپ نے تھا، اتارا جبرائیل نے تھا۔ تو جو فرمایا چڑھایا آپ نے تھا، اتارا جبرائیل نے تھا۔ کہا یا علی کچھ مشکل تو نہیں پڑی؟ نہیں یا رسول اللہ بس اگر ہاتھ بڑھاتا تو ستارہ پکڑ لیتا۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ بڑھاتا تو ستارہ پکڑ لیتا، چاند نہیں کہا، سورج نہیں کہا کہ سورج پکڑ لیتا، چاند پکڑ لیتا، یہ ستارہ کیوں؟ توجہ فرمائیے گا بھئی کیوں کہا ستارہ پکڑ لیتا؟ چاند کہہ دیتے، سورج کہہ دیتے، ستارہ کیوں؟ اصل میں مولا جانتے ہیں کہ آنے والا اعتراض چاند کے دو ٹکڑے ہونے پہ نہیں کرے گا، سورج کے پلٹنے پہ نہیں کرے گا، اعتراض کرے گا تو یہ کرے گا ستارہ اترا کیسے؟ مل کے نعرے کا جواب دے، نعرہ سورج واپس پلٹا اعتراض نہیں کرے گا، چاند کے دو ٹکڑے ہونے پہ اعتراض، یہ ستارہ کیسے آ گیا؟ تو مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو علی زمین پہ بیٹھ کے ستارہ پکڑ سکتا ہے وہ اپنے گھر پہ بھی اتار سکتا ہے، بلا سکتا ہے۔ مولانا ارشاد عباس صاحب انڈیا کے ایک عالم ہے، ان کا ایک شعر ہے کہ دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کا تارا چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کا تارا چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں، چھو سکتا تھا عرش کا تارا پھر بھی کیوں چھوتا، اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔ اچھا دوسرا یہ
ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، مولانا بھائی ستارے تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ستارے ہوتے ہیں، یہ ان کے دروازے پہ کیسے اترا؟ بہت ستارے دنیا سے بڑے ہیں، ان کے دروازے پہ کیسے اترا؟ کیسے اتر آیا ستارہ آل محمد کے دروازے پہ؟ تو میں نے ان کو جواب دیا تھا، بھائی بات یہ ہے، یہ کسی شہر کے یا کسی ملک کے وزیر کا نہیں، یہ اللہ کے مظہر کا دربار ہے، یہاں پہ کسی کی عقل نہیں چلتی، جو آتا ہے وہ چھوٹا ہو کے آتا ہے، جبریل ہے تو درزی بن کے آتا ہے، کلندر ہے تو کتا بن کے آتا ہے، ستارہ ہے تو نکتہ بن کے آتا ہے۔ تو جو فرما رہے یہ دربار آل محمد کا، یہاں آکر نہیں چلتی۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن کی ابتدا کس سے ہے؟ سورہ الحمد سے۔ تو جو فرمائیے گا قرآن کی ابتدا کس سے ہے؟ سورہ الحمد سے۔ الحمد سے ابتدا ہے، تو اس کو ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ، اس کا پہلی اور دوسری رکعت میں کم از کم 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ بھئی آج کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ چھوٹی صورت ہے، قد میں چھوٹی ہے، میں سورہ بقرہ کی تلاوت کروں گا، بڑی سن رسیدہ ہے، بڑی صورت ہے، نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ فرمان ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک سورہ الحمد نہ ہو۔ اچھا یہ سورہ الحمد کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، نماز نہیں ہو سکتی جب تک سورہ الحمد کی تلاوت نہ کی جائے۔ سورہ الحمد نماز کا کیا ہے؟ رکن ہے، جز ہے، جزو اصلی ہے۔ کس لیے؟ دیکھیں ہر سورت قرآن کی سورت ہے، سورہ یوسف قرآن کی سورت، سورہ طٰہٰ قرآن کی سورت، سورہ زمر قرآن کی سورت، سورہ نمل قرآن کی سورت، سورہ طٰہٰ قرآن کی سورت، سورہ یاسین قرآن کی سورت، لیکن ہر سورت میں اور سورت الحمد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں پوری کائنات کا علم قرآن میں، قرآن کا علم الحمد میں، الحمد کا علم بسم اللہ میں، بسم اللہ کا بے میں، بے نقطے میں، وَعَلَى النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، یہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے یہ کوئی اور نہیں، میں علی ہوں۔ اچھا اب ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یہ مقدمہ بنائے ایک چیز کے لیے۔ بھئی سورہ ماؤن پڑھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ سورہ طٰہٰ پڑھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن نہیں ہے، میں کوئی کیا نام ہے پوائنٹ تو نہیں نہ پڑھ رہا، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ بھئی دیکھ کافی عرصہ ہو گیا، پرانی ہو گئی، حدیث من کنت مولا پرانی ہو گئی، ضربت علی پرانی ہو گئی۔ اب اللہ جانے، مجھے نہیں معلوم کوئی نئی حدیث ابھی کوئی مدینے سے لیٹسٹ آئی ہو۔ حدیثیں تو وہی ہے جو بیان کی گئی تھی، کوئی لیٹسٹ حدیث میں نے نہیں سنی کہ جو ابھی بالکل تازہ آئی ہو، ایسے نہیں ہے کوئی۔ یہ نہیں کہتا اب بہت ہو گیا سورہ الحمد پڑھتے ہوئے، تھک گئے یار، میرے دادا بھی پڑھتے تھے، ابو بھی پڑھتے تھے، حد ہو گئی، میں پڑھ پڑھ کے بچپن سے پڑھ رہا ہوں، بدل دے، نیا ٹیسٹ ہونا چاہیے، نئی سورہ الحمد کوئی اور سورت نکال دیتے ہیں، سورہ قریش پڑھتے ہیں، بڑی اچھی سورت ہے، سورہ تبت یدا پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، لمبی سورت ہے، بڑی سورت ہے، کہا نہیں سورہ الحمد پڑھنی پڑے گی۔ کس لیے؟ کہا اس لیے سورہ بقرہ بڑی ہو کے بھی قرآن کا جز ہے۔ سورہ آل عمران بڑی سورت ہو کے بھی قرآن کا جز ہے، سورہ طٰہٰ بڑی سورت ہو کے بھی جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ سورہ یاسین دل ہو کے بھی جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ توجہ کہاں لے کے جا رہا مجھے نہیں معلوم، بھئی سورہ والناس جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں، لیکن فرق ہے سورہ الحمد میں، یہ کل قرآن ہے، جزو قرآن نہیں۔ توجہ توجہ توجہ، یہ کل قرآن ہے،
قرآن نہ آ جائے تو نماز نہیں ہوتی اور کل ایمان نہ آئے۔ ایسا نہیں، نجف تک آواز آنی چاہیے آپ کی، مل کے لگائیں۔ نماز نہیں ہوتی اور کل ایمان، مرد میدان، شوہر بدول ہے۔ جب اس کی ولایت، عجیب بات ہے، جب تک میرے مولا نے نہیں کہا تھا کہ میں کو بسم اللہ میں بے کا نقطہ، میں نے ہمیشہ ہزاروں کتابیں بسم اللہ کے موضوع پہ دیکھی ہے، میں نے کسی جگہ نہیں پڑھا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ بسم اللہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ ادھر مولا نے کہا میں بے کا نقطہ، ادھر بحثیں شروع ہونے لگی ہے بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کا جز ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں کہاں جاؤں بھائی، یہ علی کا نام ہے ہی ایسا، منکر جہاں چھپا ہو، اگر قرآن میں آئے تو قرآن کو آنا ہے۔ جس جگہ قرآن میں کوئی مولا کہہ دیتا میں اقرا بسم ربک الذی خلق، نہیں میں کہا نہیں، یہ بھی نہیں، علی کا نام ہی ایسا ہضم ہو جاتا۔ تو یہ جملہ ہے نا جو رس پپے کھانے والے آتی ہو تو وہ ذرا پائے شاید نہیں کھا سکتے، تو یہ تو وہ ذکر ہے جس کے لیے فرمایا کہ ہم نے اگر اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، جب پہاڑ برداشت نہیں کرتا تو منکر کرتے۔ ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ انشاءاللہ اسی پہ گفتگو ہوتی رہے گی، انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے میں آپ کے سامنے حاضر ہو جایا کروں گا۔ عزیزو، قرآن کی طاقت کبھی کم نہیں ہوتی، قرآن مظلوم رہتا ہے۔ بھئی قرآن کا کیا دعویٰ ہے کہ اگر میں چاہوں تو پہاڑوں کو چلا دوں، ہے نا، میں چاہوں تو مردوں کو زندہ کر دوں، اس کے ذریعے مردہ زندہ ہوتا ہے، پہاڑ چلائے جاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا قرآن پہ تیر چلے، قرآن کو جلایا گیا، قرآن پہ قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، تو کیا قرآن کی پاور ختم ہو گئی؟ ختم ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ قرآن مظلوم ہو کے ظالم کا پتہ بتا رہا ہے۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، قرآن مظلوم ہو کے ظالم کا پتہ بتا رہا ہے۔ اب یہ نہ سمجھنا ان کے ہاتھ کٹ گئے، ان کا سر کٹ گیا، بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، تو قرآن ہمیشہ مظلوم ہو کے ظالم کا ظلم دکھاتا ہے۔ عزیزو، شب اول محرم گزر گئی، آج شب دوم محرم ہے۔ عزیزو، ملتا ہے کہ ابن شبیب راوی ہے اور ایک ابا سعد سے بھی روایت ہے، کہتا ہے 8ویں امام کا صحابی ہے، کہتا ہے کہ میں مولا کے گھر کے باہر پہنچا ہوں نا جب، تو میں نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، یہ جو آپ لوگوں نے یہ جو لگائے ہیں نا، یہ سیاہ کپڑے لگائے ہیں مولا کے لیے، خوش قسمت ہے، بتانا چاہ رہا ہوں یہ کس قسمت ہے۔ کہتے میں گیا نہ، دیکھا مولا کے گھر کے باہر ایک اجتماع جم غفیر ہے۔ سوال کیا بھئی یہ کس لیے؟ کہا امام چھت پہ کھڑے کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ابن شبیب کہتا چونکہ میں مولا کا خاص صحابی تھا، مجھے بھیجا، میں اوپر چلا گیا، دیکھا مولا آسمان کو دیکھتے ہیں، پھر بیٹھ گئے، پھر آسمان کو دیکھتے ہیں، پھر بیٹھ گئے۔ کہتے میں نے کہا مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا ابن شبیب میں محرم کا چاند
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ صبح کے تھکے ہوئے ہیں، جگہ جگہ مجلسیں، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، تم اتنے نہیں تھکے جتنی میں نے پڑھا ہے کہ جب سے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نا تو میری بیوی جنت البقیع چھوڑ دیتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ دیکھا۔ مولا دیکھ رہے بار بار۔ اب تھوڑی دیر کے بعد مولا نے دیکھا تو آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا، مجھے دور سے چاند نظر آیا۔ راوی بیان کرتا ہے مولا بس آنکھیں کھلی ہیں اور آنسو جاری ہیں۔ مولا اتنا روئے کہ مولا کی آنکھوں سے نہریں جا رہی تھی۔ کہتے ہیں مولا نے جب رونا شروع کیا، مولا کا خادم آیا اور اس نے آ کے قالین لپیٹنا شروع کر دیا۔ ابن شبیب کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ مولا نے ابھی بیٹھنا ہے۔ کہا مولا کا حکم ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آ جایا کرے نا تو قالین اٹھا دیا کرو۔ میرا جی یہ چاہتا ہے میں اسی طرح زمین پہ بیٹھوں جس طرح زہرا کا لال زمین پہ۔ اجرکم اللہ۔ قالین جمع ہو گیا، مولا مٹی پہ بیٹھ گئے۔ خوش قسمت ہے، دیکھیں یہ ہے سنت امام۔ اس کے بعد مولا گھر میں نیچے گئے، کوئی سیڑھی جو تھی وہ لکڑی کی وہ منگوائی۔ مولا نے ہاتھوں میں وہ جو کیلیں موٹی موٹی ہوتی تھی وہ لی اور کالا کپڑا لے کے بڑی مشکل سے، کہتے ہیں کہ راوی بیان کرتا مولا سے چلا نہیں جا رہا تھا، چلتے ہوئے اوپر گئے اور ہاتھوں سے لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا میں خود لگا دیتا ہوں، آپ کیوں یہ زحمت کر رہے ہیں؟ اب میرا جی یہ چاہتا ہے زہرا کے چاند کے لیے عزا خانہ میں خود سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ اب میرا جی یہ چاہتا ہے عزا خانہ میں خود سجا۔ عزادارو عزا خانہ سجا، ہائے ہائے۔ پھر مولا بیٹھ گئے بغیر فرش کے، زمین پہ بیٹھے مٹی پہ۔ فرماتے ہیں ابن شبیب ان کنت باقیا للشیء فابکی علی الحسین فإنه ذبح كما يذبح الكبش۔ شبیب کے بیٹے جب تیرا رونے کا جی چاہے نا، انسان کا کبھی ہنسنے کا جی چاہتا ہے، کبھی رونے کا جی چاہتا ہے، جب کبھی تیرا رونے کا جی کرے نا تو پھر نانا پہ بے شک نہ رونا، میرے بابا پہ بے شک نہ رونا، میری ماں پہ بے شک نہ رونا، میرے آقا حسن پہ بے شک نہ رونا، میرے آقا سجاد پہ بے شک نہ رونا۔ کہ مولا کیا کروں؟ فبکی علی الحسین، میرے جد حسین پہ رونا۔ کہ مولا کس لیے رون پہ امام حسین پہ؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے رونا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ۔ کہ اس لیے رونا جس طرح قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، میرے جد کو ایسے ذبح۔ اجرکم اللہ۔ ابن شبیب ایسے ذبح کیا گیا جیسے قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزو میں ایک جملہ آپ سے کہوں، میں نے کسی قربانی کے مولا معافی چاہتا ہوں امام رضا، میں نے کسی قربانی کے جانور کو پیاسا ذبح ہوتا ہے۔ مولا رضا مجھے معاف کرنا، میں نے کسی قربانی کے جانور کا سر بلندی پہ نہیں دیکھا۔ مولا میں نے کسی قربانی کے جانور کی لاش پہ پامالی نہیں دیکھی۔ عزیزو یہی بات آئی نا، اب آئے ایک جملہ مدینے کا، وہی مدینے سے ہم نے روانگی کرنی ہے۔ ایک جملہ مدینے کا۔ عزیزو چوتھے امام کا دستور تھا،
ہائے ہائے ہائے، چوتھے امام کا دستور تھا جب آپ گزرتے کوئی روٹی کھا رہا تو مولا رو رہے ہیں بیٹھے، کسی کے ہاتھ میں پانی دیکھا تو رونا شروع کر دیا، کسی جگہ سر پڑا ہوا دیکھا بکرے کا کسا ادھر پتا چلتا تھا مولا آ رہے، ایک دوسرے کو پتا جلدی دکانیں بند کرو کپڑے ڈھانپو مولا آ رہے ہیں۔ عزیزو ایک قصاب کپڑا ڈالنا بھول گیا، مولا آ گئے۔ اب جو اس نے دیکھا نا مولا آگے کپڑا ڈالنے کا، مولا کہتے نہیں ابھی نہ ڈال، پہلے مجھے میرے چند سوالوں کا جواب دے۔ کہ مولا پوچھے کیا سوال ہے؟ کہ میرا پہلا سوال یہ ہے مجھے یہ بتا جانور کو ذبح کرنے کی کیا کیا شرط ہے؟ کہتا مولا شرطیں تو بہت زیادہ ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ جانور کے بدن پہ زخم نہ ہو۔ مولا کہتے ہیں اچھا، کہ مولا اس کی آنکھیں ٹھیک ہوں، یہ جملہ اس نے کہا نا تو مولا نے کہا اچھا بتاؤں تجھے ایک قربانی کربلا میں ہوئی تھی، کمر عباس نے توڑ دی تھی، آنکھیں علی اکبر نے کی۔ اگلی شرط کیا ہے؟ کہ مولا اگلی شرط یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے نا وہ پیاسا رہے۔ مولا نے کہا رخ کیا بابا دیکھ لیں جانور جو ہے وہ پیاسا ذبح نہیں ہوتا، بابا آپ کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ خیر 8-9 شرطیں نہ آپ سن سکتے ہیں نہ میں پڑھ سکتا ہوں، ایک شرط سن لیں اور اسی پہ جو ہے ہم دربار میں پہنچتے ہیں کہ عزیزوں کہا مولا اگلی شرط کیا؟ کہا مولا اگلی شرط یہ ہے کہ جس پہ بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو تو مولا دوسری قربانی اس کو اب اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ کہ مولا جب قربانی کو ذبح کیا جا رہا ہو تو دوسری قربانی اس کو نہ دیکھ رہی ہو۔ ابھی تک زہرا کا چاند امام سجاد خاموشی سے بیٹھے تھے، جب یہ جملہ کہا نا مولا دوسری قربانی اس کو نہ دیکھ رہی ہو، مولا نے امامہ اتارا، کربلا مدینے کی زمین پہ بیٹھ گئے اور ایک جملہ کا جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا، ارے 70 قدم کے فاصلے سے میری بھوبی زینب دیکھ رہی تھی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہی تھی عمر صاحب زہرا کا لال ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کیا، سیدہ راضی ہو گئی۔ میرا ایمان ہے مجلس سے پڑھتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، ایک روحانیت کی فضا ہے مجلس سے، بتا رہی ہے کہ حسین کی ماں یہی کہیں۔ اگر یقین نہ ہے نا تو میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا اے میری ماں بہنوں میری بیٹیوں، اگر تمہارے مجمع میں کوئی بیوی ایسی بیٹی ہو نا جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پہ ہو اور جب اٹھے تو ہائے حسین کہہ کے اٹھے تو سمجھ لینا حسین کی زخمی ماں سیدہ آئی ہوئی ہے۔ عزاداروں میری جان قربان، عزاداروں ایک مرتبہ ولید کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ کو بلایا گیا ہے۔ عزاداروں مولا نے بی بی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، سیدہ کہتی میں اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ عزاداروں مولا نے کہا بنی ہاشم کے جوان میرے ساتھ ہیں، بہن پریشان نہ ہونا۔ عزاداروں علی اکبر روانہ ہوئے، عباس روانہ ہوئے، عزاداروں دربار کے سامنے پہنچے، عزاداروں مولا اندر داخل ہوئے، مروان نے دروازہ بند کر دیا۔ عزاداروں جانے سے پہلے مولا حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے عباس جب اللہ اکبر کی آواز سننا تو اندر آ جانا، باہر نہ رکنا۔ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا، جب دروازہ بند ہوا تو
علی اکبر بیٹا ہے نا، کہا اس نے دروازہ بند کر دیا. تو عباس کہتے ہیں اللہ اکبر کی آواز آنے دے، خیبر کے دروازے سے بڑا دروازہ نہیں ہے. کب میں دیکھوں گا میرے آقا کے ساتھ کیا ہوتا ہے. عزاداروں بات ہونے لگی، کہا کہ بیعت کرو. مولا نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں زہرا کا چاند. عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا. مولا نے کہا میں کل بتاؤں گا. مروان کہتا ہے کہ ابھی جانے نہ دے، ابھی سر کاٹ دے. یہ جملہ کہنا تھا. صحرا کے چاند کی آواز آئی، کس میں جرت ہے میرا سر کاٹے. عزادار یہ جملہ سننا تھا. عباس علمدار نے ہاتھوں سے دروازہ توڑ کے اندر آئے. مولا نے آگے سینے پہ ہاتھ رکھا، عباس ابھی جنگ کرنے کا وقت نہیں آیا. عزاداروں میری جان قربان. عزاداروں یہاں سے قافلہ واپس آیا، بیویاں تیار ہونے لگی. عباس علمدار نے مدینے میں اعلان کیا، ارے کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، علی کی بیٹی جانے لگی ہے. عزاداروں پردے لگا دیے گئے. میں کہوں گا یا عباس، ارے آج مدینے سے چل رہی ہے بی بی کے سر پہ چادر بھی ہے، بی بی کے سر پہ مکلا بھی ہے. عباس چکناتے لگی ہوئی ہے، آپ نے کسی کو آنے نہ دیا. اے عباس ذرا کربلا کے بعد، ارے کوفہ و شام کے بعد، ارے ایک منادی ندا دے رہا ہے، اے کوفہ، ارے علی کی بڑی بیٹی ہے، یزیدی چلے. على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه